معزز سامعین و ناظرین، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ آپ کی تصنیف کشف المحجوب شریف، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس شخص کو صحیح اہل عرفان مرشد کی سہولت میسر نہ آئے، یعنی کوئی مرشد کامل اسے دستیاب نہ ہو، تو وہ حضرت کی کشف المحجوب شریف کو زیر مطالعہ رکھے، یہی مرشد کامل کا کام انجام دے گی۔ آپ اسی کتاب جو ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے، اسی کتاب میں حضور کی امت کو تعلیم فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا داروں کے سامنے کبھی سوال نہ کرو، جو بھی سوال کرنا ہو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ دنیا داروں کے سامنے اگر کسی بھی قسم کا سوال کرو گے تو پھر تم پر سوالوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس ضمن میں یہ تعلیم فرماتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان پر کسی حاسد نے کوئی الزام دھر دیا اور شکایت اس وقت کے بادشاہ جس کا نام ابو مسلم تھا اس کو شکایت کی گئی، تو اس نے حضرت شیخ احمد کو پسے زندہ ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا بطور سزا، اور ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ تو اس طرح جب وہ رات کو جیل میں تھے تو آدھی رات کے وقت وہ ابو مسلم نامی بادشاہ عام بادشاہوں سے قدرے مختلف بھی تھا اور نیک بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ اسے رات کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ناراضگی کے انداز میں فرمایا کہ تو نے ایک درویش کو، ایک اللہ کے نیک بندے کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً اٹھا، رونگٹے کھڑے تھے، جسم پہ لرزہ طاری تھا۔ اب کسی کو حکم نہیں دیا بلکہ خود جیل میں گیا، دروازہ کھلوایا اور شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جیل سے نکالا اور کہا کہ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ مجھے ذاتی طور پہ یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ بے گناہ ہیں، آپ بے گناہ ہیں۔ اسی ضمن میں جب آپ ابھی جیل میں تھے تو آپ کے ایک مرید نے عرض کیا، حضرت آپ اپنی صفائی میں کچھ کہیں، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہیں۔ تو حضرت شیخ احمد کا وہی قول تھا، فرمایا میں نے بندوں سے کچھ نہیں کہنا اور مجھے بندوں سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، میرا خدا اور مصطفیٰ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ تو وہ جب چاہیں گے، جس حال میں رکھنا پسند کریں گے، میں اسی حال میں راضی ہوں۔ یہ یار میرا میرے دکھ میں راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اگر خدا اور مصطفیٰ مجھے جیل میں رکھ کے راضی ہیں تو مجھے بھی یہ منظور ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا۔ اور ایک وہ قول جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں، کبھی کسی کو اپنی صفائی پیش نہ کرو۔ پوچھا گیا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، تجھے اچھا جانتا ہے، اس کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، اور جو تجھے اچھا جانتا نہیں وہ تم ایک نہیں 1000 بار صفائیاں دو تو وہ تمہاری صفائی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ نے اپنی صفائی دینے سے انکار کیا۔ رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو مسلم کو جب ڈانٹا تو وہ خود آیا، دروازہ کھولا، آزاد کر دیا۔ اور جب حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانے لگے تو ابو مسلم بادشاہ نے کہا کہ اے درویش خدا مست، اے بندہ خدا، اگر تجھے کوئی ضرورت پیش آئے، میرے لائق اگر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور حکم فرمانا، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تو حضرت شیخ احمد نے تبسم فرمایا اور فرمایا ابو مسلم، تجھے ابھی بھی حق سمجھنا آیا، تجھے ابھی بھی حقیقت سمجھنا آئی۔ اس نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ وہ فرمایا جنہوں نے
تم کو آدھی رات کے وقت اٹھا کے تجھے میرے پاس بھیجا اور جیل کا دروازہ کھلوایا، وہ میرا کام کوئی اور رہنے دیں گے کہ میں تجھے آ کے سوال کروں؟ انشاءاللہ میرا خدا اور مصطفیٰ مجھے کبھی بھی محروم نہیں رہنے دیں گے۔ میرے جو کام ہوں گے، جو ضروریات ہوں گی، وہ انشاءاللہ اس دربار سے پوری ہوتی رہیں گی۔ تو جن کی ضروریات دربار مصطفیٰ سے پوری ہوں، دربار خدا سے پوری ہوں، ان کو کیا ضرورت کہ وہ دنیا داروں کے سامنے دستے بیک دراز کرتے پھریں۔ دعا اللہ کریم ہمیں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔